انداز بیاں اگرچہ کچھ شوخ نہیں لیکن انداز بیاں اگرچہ کچھ شوخ نہیں لیکن شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ پچھلے کچھ دنوں سے میں مسلسل جہیز کی قباحتوں پر بات کر رہا ہوں۔ آج بھی میں آپ کی خدمت میں جہیز کی شرعی حیثیت کو لے کر بات کروں گا۔ کچھ دوستوں کو یہ غلط فہمی ہو چکی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی لخت جگر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جو چیزیں دی تھی وہ جہیز تھا۔ جہیز کو سنت قرار دینے کے لیے اکثر اسی بات کا حوالہ دیا جاتا ہے کہ وہ سیدہ طیبہ طاہرہ خاتون جنت کے نکاح کے موقع پر سرور کائنات سید کائنات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حضرت فاطمہ کو سامان عنایت فرمانے کا جو واقعہ ہے، بعین ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات بھی اپنے ساتھ جہیز کے نام پر کچھ سامان نہیں لے آئیں، ماں سوائے ام المومنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کے کہ جن کا نکاح سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حبشہ کے فرما روا نے پڑھایا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے مہر کی رقم ادا کرنے کے ساتھ ساتھ حضرت ام حبیبہ کو حبشہ کی روایات کے مطابق سامان اور تحائف پیش کیے، جس کو جہیز کا نام دیا جاتا ہے، لیکن اس سے یہ بات ثابت نہیں ہوتی کہ اسلام میں جہیز دینا یا لینا لازم ہے۔ ام حبیبہ کا مہر جو 4000 درہم تھا، وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مقرر نہیں کیا تھا بلکہ نجاشی نے مقرر کیا تھا۔ اسی طرح خاتون جنت اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے موقع نکاح پر جو سامان دیا گیا، اس کی روداد کچھ اس طرح ہے کہ ابو طالب کے انتقال کے بعد حضرت علی کی سرپرستی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی۔ کیونکہ حضرت علی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیر کفالت تھے، لہذا ضروریات کو پورا کرنا بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ذمہ لیا ہوا تھا۔ زیر کفالت ہونے کے باعث حضرت علی کو اپنے ساتھ رکھتے اور ان کی ضروریات کا پورا خیال رکھتے اور ہر طرح کی دیکھ بھال فرماتے، یہاں تک کہ جب حضرت علی جوان ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پیاری صاحبزادی کا نکاح بھی حکم الہی کے تحت آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کر دیا، اور جب رخصتی کا وقت آیا تو بطور سرپرست ضروریات زندگی کے لیے چند چیدہ اشیاء کا انتظام بھی آپ نے کیا، جس میں سے کچھ چیزوں کا تذکرہ روایات میں ملتا ہے، وہ میں عرض کیے دیتا ہوں کہ حضرت علی نکاح سے قبل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے دریافت فرمایا کہ تمہارے پاس کیا کچھ ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ ایک گھوڑا اور ایک زرہ میرے پاس موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، گھوڑا تو تمہارے لیے ضرورت کی بہت اہم چیز ہے، البتہ زرہ بیچ کر اس کی قیمت لے آؤ۔ حضرت علی نے اپنی زرہ فروخت کر دی اور رقم لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے حضرت بلال اور حضرت انس کی والدہ ام سلیم کو یہ رقم گھریلو ضروریات کے انتظام کے لیے عنایت کی۔ ایک اور روایت میں آتا ہے، حضرت مجاہد بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی ابن ابی طالب نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے مجھے لوہے کی ایک زرہ عطا فرمائی تھی، آپ نے اس زرہ کے عوض
میرا حضرت فاطمہ سے نکاح کر دیا اور فرمایا یہ زرہ فاطمہ کے پاس بھیج دو، یہ بخدا اس کی قیمت 400 اور کچھ درہم تھی۔ حضرت بلال اور ام سلیم نے کچھ چیزیں، جن میں سونے کے لیے بان کی ایک چارپائی، کھجور کے پتوں سے بھرا ہوا چمڑے کا گدا، پانی کے 2 مشکیزے اور ایک چکی کا انتظام کیا۔ یہی وہ کل سامان ہے جس کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کی رقم سے انتظام فرمایا۔ اب یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو گئی کہ حضرت فاطمہ کو جو اشیاء ضروریہ عطا کی گئیں وہ آپ نے اپنی طرف سے نہیں دیں، بلکہ زوجین کے وقتی ضرورتوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی ہی کی رقم سے اس کا انتظام فرمایا تھا۔ اور کیوں نہ فرماتے جبکہ آپ ہی دونوں طرف سے مربی اور بچپن سے پرورش کرتے چلے آ رہے تھے۔ اسلام دین فطرت ہونے کے باعث انسانوں کے لیے باعث رحمت اور آسانیاں پیدا کرنے والا ہے، لیکن اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے معاشرے میں جہیز کی روایت کو سنت کے نام پر لازم نہیں قرار دیا جا سکتا، لیکن جہیز کو بالکل شرعی طور پر ناجائز بھی نہیں قرار دیا جا سکتا، کیونکہ ہر شادی کے موقع پر صورتحال مختلف ہوتی ہے۔ اس کو مد نظر رکھ کر فیصلہ کرنا چاہیے۔ موجودہ وقت میں صورتحال یہ ہے کہ رشتہ ازدواج میں منسلک ہونے سے پہلے عورت کی دیانتداری، حسن و جمال، اخلاق و سیرت اور علم و تقوی اور شرف و قرابت کو پس پشت ڈال کر عقد نکاح میں اس عورت کو ترجیح دی جاتی ہے جہاں سے بے تحاشا جہیز کی صورت میں بے محنت مال ٹھال حاصل ہونے کی توقع ہو۔ ایسا رشتہ جو مال و دولت کی بنیاد پر وجود میں آئے یا جو رشتہ محض چند قیمتی اشیاء کی بنیاد پر قائم ہوا ہو، اس پر کیسے پیار اور محبت کی عمارت کھڑی ہو سکتی ہے؟ وہ تعلق کہ جو خالصتاً نفسیاتی اور روحانی ہو، اس کی بنیاد محض مال کی لالچ پر رکھنا کسی سمت سے بھی درست نہیں۔ اسی ضمن میں ہمارے اسلاف نے ہماری کیا رہنمائی فرمائی، اس کا اندازہ ان کے قول و افعال سے ہوتا ہے، جس کے مطابق امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ چیز نہایت مذموم ہے کہ مرد عورتوں کی دولت پر نظر رکھے اور زیادہ جہیز کی لالچ کریں۔ ایک اور جگہ فرمایا کہ نکاح نکاح ہونا چاہیے، نہ کہ تجارت اور جوا۔ یہ احیاء العلوم کے جلد 2 اور کتاب آداب نکاح کے صفحہ 49 پر رقم ہے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی نکاح کرنے والا شخص یہ معلوم کرے کہ اس کی بیوی کیا لائی ہے، یعنی جہیز کا سامان اور دولت، تو یہ سمجھ لو کہ وہ شخص چور ہے۔ اسلاف کے اقوال سے ہم تک یہ نتیجہ اخذ کرنا آسان ہو گیا کہ اسلامی معاشرے میں جہیز کی نہ اصلیت ہے نہ حقیقت، بلکہ یہ معاشرے کے لیے ایک ناسور ہے جو معاشرے کو کھوکھلا کرتا جا رہا ہے، کیونکہ والدین کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنی بیٹی کو محبت اور شفقت کے اظہار کے لیے اشیاء ضرورت دیں، اور بیٹی یا بہن خود بھی ماں باپ سے فرمائش کا پیدائشی حق رکھتی ہے، اگرچہ اس کو مطالبے کے وقت اپنے ماں باپ کی حیثیت کا خیال رکھنا چاہیے۔ یہ ایک الگ معاملہ ہے، مگر یہ کہ ہونے والا داماد اور ان کے گھر والوں کو کہاں سے حق پہنچتا ہے کہ وہ لڑکی یا ان کے والدین سے جہیز طلب کریں یا کسی قسم کا نامناسب و ناروا سوال کریں۔ یہ مہذب قسم کی بھیک ہے جس کو رسم و رواج کا لبادہ پہنا کر ہمارا معاشرہ قبول کر رہا ہے۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں جہیز کی اس قبیح رسم سے جان چھڑوانے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر حاضر ہوں گے اسی موضوع پر کسی اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔